نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے اس مختصر بیان میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں گا کہ مسجد کو بنانے اور اسے تعمیر کرنے اور اسے آباد کرنے کا قرآن و سنت میں کس قدر زیادہ ثواب اور انعام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو بنانا، انہیں آباد کرنا، ان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا اور اس حوالے سے انہیں عبادات کے حوالے سے آباد کرنا، ذکر و اذکار کے حوالے سے آباد کرنا، تلاوت کلام پاک کے حساب سے آباد کرنا، یہ کتنا بڑا کار ثواب ہے۔ چند ایک آیات آپ سماعت کریں، انشاءاللہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی، اور چند ایک حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی آیت کریمہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ ترجمہ، اور اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکے اور ان کے ویران کرنے میں کوشش کرے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی مذمت کی ہے، ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھروں سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، مسجدوں کو تالے لگوا دیتے ہیں، مسجدوں کو بند کر دیتے ہیں اور مسجدوں میں پابندی لگا دیتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھ سکتا ہے، فلاں نماز نہیں پڑھ سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ جس طرح کہ اس کی ایک جھلک نظر آتی ہے جب کرکٹ میچ ہوتے ہیں تو دائیں بائیں جو اسٹیڈیم کے ارد گرد مساجد ہوتی ہیں ان میں جمعہ بند کروا دیا جاتا ہے، نمازیں بند کروا دی جاتی ہیں، ان کو تالے لگوا دیے جاتے ہیں۔ جب تک میچ ہوتا رہتا ہے تب تک وہ مسجدیں بند رہتی ہیں غیر ملکی ٹیموں کی سیکورٹی کے نام پر، حالانکہ یہ بالکل حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اس سب کا عذاب حکومت وقت کو ہونے والا ہوتا ہے، اور جو متعلقہ حکمران ہیں، ذمہ داران ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں۔ کل قیامت کے دن انہیں اس بات کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اسی طرح اس کی ایک اور جھلک نظر آتی ہے کہ یہ جو مسجد ہے یہ ہماری ہے، اس میں فلاں نماز نہیں پڑھ سکتا، فلاں نماز نہیں پڑھ سکتا، فلاں مسلک رکھنے والا مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی سخت زیادتی ہے۔ ایسے لوگ بھی اس آیت کریمہ کے عموم کے اندر داخل ہیں کہ جو مسجدوں کے اندر پابندی لگا دیتے ہیں کہ فلاں ان میں نماز پڑھ سکتا ہے اور فلاں اس میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو ان کو ویران کرنے میں کوشش کرے۔ کوئی بھی بندہ جو ان کو ویران کرتا ہے، غیر آباد کرتا ہے، اصل تو مساجد میں یہ ہے کہ ان کو آباد کیا جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بسایا جائے، کیونکہ مسجدوں کی اصل آبادی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ باقی تعمیراتی ڈھانچہ کھڑا کرنا، اس میں سہولیات پیدا کرنا، یہ نمازیوں کی آسانی کے لیے، یہ بھی بہت بڑا کار ثواب ہے، جس کی وجہ سے مسلمان آسانی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عبادت میں ان کا دل لگتا ہے اور سہولت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے اس طرح کی بلڈنگ مسجد کی شکل میں فراہم کرنا۔ اور پھر جو بندہ اس مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، آج کل لوگوں کے اندر یہ بات بڑی ہوتی ہے کہ یہاں آپ نماز پڑھیں وہاں نماز نہ پڑھیں، اس مسجد میں نماز پڑھنی ہے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اس مسجد کے اندر جو ہے آپ نے آنا ہے اس مسجد میں نہیں جانا۔ ایسے لوگ بھی مساجد کو ویران کرنے والوں میں شامل ہیں، چاہے وہ کوئی ہو کہیں ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی ظالم قرار دیا ہے۔ اور جو لوگ اس کا الٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کریں گے، عام مسلمانوں کو اجازت دیں گے کہ وہاں مسلمان آئیں، اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، تو یقیناً وہ بہت بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ برادران اسلام، ایک اور آیت کریمہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ ترجمہ، یقیناً وہ لوگ
جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مساجد کو تعمیر کرتے ہیں اور ان میں نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، مساجد بناتے ہیں اور انہیں آباد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ مومن بھی ہیں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ نے آخر میں ان کے حق میں گواہی بھی دے دی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ہدایت کی سڑک کے اوپر جو چل رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو مساجد کو تعمیر کرتے ہیں اور ان کو آباد کرتے ہیں۔ آباد کرنے کے دو طریقے ہیں، تعمیر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو ڈھانچے کے ذریعے آباد کرنا اور دوسرا عبادات کے ذریعے آباد کرنا۔ دونوں طرح جو مسلمان اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، ان کے لیے ان کی عبادات ذریعہ نجات بن جاتی ہیں اور مساجد کی تعمیر ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ میں موٹی موٹی آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک اسی طرح یعنی باریکیوں میں جائیں تو اور بھی آیتیں مل جائیں گی، یہ مین آیتیں جو مساجد کے حوالے سے۔ ایک اور آیت کریمہ پارہ نمبر 29 سورۃ الجن کی آیت نمبر 18، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے سوا مساجد میں کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کرو، کیونکہ ایک مسلمان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور مساجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، تو لہٰذا عبادت کو ہی فوکس کیا جائے گا، عبادت کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ اگر عبادت میں کوئی خلل واقع ہو رہا ہے تو اس کام کو روکیں گے، عبادت کو نہیں روکیں گے، اس لیے کہ مساجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مساجد سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، اور جو ان کو ویران کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بڑا ظالم قرار دیتا ہے، اور جو ان کو آباد کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں سچے مسلمان قرار دیتا ہے۔ اس سے وہ مسلمان خوش ہو جائیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں عبادات کے ذریعے یا تعمیرات کے ذریعے یا بنانے کے ذریعے، پوری مساجد بنا دیتے ہیں یا آدھی مسجد بنا دیتے ہیں یا پھر کچھ نہ کچھ حصہ اس میں اپنا شامل کرتے ہیں اور مساجد کی تعمیر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان سب کے لیے فضائل ہے قرآن کریم کی ان آیات بینات میں۔ اب ذرا سیدھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو سنیں، ان میں آقا علیہ السلام نے مزید وضاحت کے ساتھ مسجدوں کی اہمیت بیان کر دی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال، کہ جس آدمی نے مسجد تعمیر کی یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ جو دنیا کے اندر مساجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے، اپنے گھر بنانے والوں سے چاہے اکیلا بنائے، چاہے مل جل کے بنائے، اور چاہے جو ہے جتنا بھی حصہ ڈال سکے وہ حصہ ڈال کے مساجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے، یہ فضیلت ان سب کے لیے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ذریعے جنت میں تعمیر فرمائے گا۔ یعنی اس نے سیمنٹ، بجری، ریت اور سریے اور دیگر چیزوں کے ساتھ اللہ کا گھر دنیا میں تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے اس بندے کا گھر سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ذریعے کہاں تعمیر کرے گا؟ جنت میں۔ اور جنت کا سونا اور چاندی اور ہوتا ہے، یہ دنیا کا سونا اور چاندی تو جنت کے سونے اور چاندی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اسی پر دنیا مری جاتی ہے۔ اللہ نے تھوڑا سا اس کی جھلکی دکھائی ہے، دنیا اسی پر مری جا رہی ہے، سونے اور چاندی پر۔ وہ جنت کا سونا چاندی ہے۔ دنیا کے اندر جو نعمتیں ملیں گی نا وہ اس طرح کی نہیں ہوں گی، نام اس طرح کے ہوں گے لیکن ذائقے اور کام اس طرح کے نہیں ہوں گے۔ میں جنت میں بھی سیب ہے، جنت میں بھی مالٹے ہیں، جنت میں بھی فروٹر موجود ہے، جنت کے اندر بھی آم اور کیلا موجود ہے، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوگا
دیکھنے میں ان کی طرح لگے گا، لیکن جب ان کو کھائیں گے ذائقے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہوگا۔ اور اس کو تو کھاتے ڈرتے ڈرتے کھاتے، کیلا کھائے کھانسی نہ ہو جائے، کوئی اور چیز کھائیں تو یہ مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، وہاں یہ مسئلہ بھی نہیں۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے، نہ سر درد، نہ کمر درد، نہ جسم درد، نہ بخار، نہ کوئی اور پریشانی، نہ کوئی تکلیف، نہ جو ہے کوئی ٹینشن، نہ کوئی پریشانی۔ جنت ٹینشن فری مقام ہے، جنت میں تکلیف نہیں آ سکتی، جنت میں کسی بندے کو دکھ نہیں مل سکتا۔ یہاں تو بندے کو بھی نعمتیں مل بھی جائے نا، ان نعمتوں کا استعمال کرتا ہے، ساتھ ساتھ ڈرتا رہتا ہے پتہ نہیں ہے کہیں چھن نہ جائے، یہ ختم نہ ہو جائے۔ وہاں یہ ڈر نہیں ہے، جو جنت میں ایک دفعہ چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے نکالے گا نہیں، اسے نکالے گا نہیں۔ دنیا کے اندر تو کرایہ دار کو بھی اپنے مکان سے نکلنا پڑتا ہے، اور مالک کے مکان کو بھی ایک دن قبرستان کے لیے نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ موت جس دم آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، لیکن جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ جو جنت میں چلا گیا، جتنی جنت اس کو ملنی تھی مل گئی، اور جتنا اللہ نے اس کو مالک بنانا تھا بنا دیا، اب ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے یہ، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے جو بندے کو دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا میرے ہاں جہنم سے مسلمان نکلیں گے، جنہوں برائے نام مسلمان تھے، کلمہ ہی پڑھا تھا بس، کبھی کوئی عمل نہیں کیا، وہ بھی آخر کار نکل آئیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو بندہ ایک دفعہ جنت میں داخل ہو گیا وہ دوبارہ نکلے گا نہیں، دوبارہ نہیں نکلے گا۔ اور ساری نعمتیں، اتنی نعمتیں جن کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا وہاں موجود ہے۔ بس آپ خلاصہ یہ سمجھ لیں، جو بندہ جنت میں چلا گیا، جنت میں جو کچھ مانگو گے وہ ملے گا، جس چیز کی تمنا کرو گے وہ دستیاب ہوگی، جس چیز کی خواہش کرو گے وہ میسر ہوگی۔ میں جنت میں ایک پرندہ اڑ کے جا رہا، آپ صرف یہ خواہش کریں کہ یہ پرندہ بھن کے اگر میرے سامنے آ جاتا میں اسے کھا لیتا، تو بس یہ سوچنے کی دیر ہے کہ بھن بنا کے وہ تیار ہو کے آپ کے سامنے، آپ کے پلیٹ میں سامنے رکھا ہوگا اور آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا ہوگا۔ یعنی وہاں صرف سوچنے پر نعمتیں ملتی ہیں، بس آپ نے دل میں خیال آئی ہوتی بس وہ ہو جائے گی۔ جو چیز آپ تمنا کر سکتے ہیں وہ دستیاب ہوگی۔ جنت کا میرے بھائیوں ہمیں اگر پتہ چل جائے نا، پتہ ہی نہیں چلا بھی ہمیں جنت کا پتہ چل جائے، ہمیں دنیا سے نفرت ہو جائے کہ یہ کیا چند روزہ زندگی، کبھی بندہ بیمار، کبھی پریشانی، کبھی وہ مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ پرابلم، کبھی یہ پرابلم، کبھی یہ بیماری، کبھی وہ بیماری، تو بندہ کبھی دنیا میں دل نہ لگائے۔ جنت اتنی عظیم چیز ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں، جس نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا، جنت میں سونے اور چاندی کا محل اس کے لیے تعمیر فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اس سے بھی آگے آ جائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو دل کو خوش کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بھی مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی، چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی جس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر بھی جنت میں تعمیر فرمائے۔ اب چڑیا کا گھونسلہ کتنا سا ہوتا ہے؟ چڑیا کا گھونسلہ کتنی جگہ گھیرتا ہے؟ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی ایک اینٹ آ جاتی، بس آپ سمجھ لیں، ایک اینٹ آپ لگا لیں، بلکہ ایک روڑے کے اوپر ہی بن جاتا ہے چڑیا کا گھونسلہ۔ تو یہاں تک یعنی یہ خوشخبری سنائی گئی، ایک ٹائل، ایک پتھر، ایک فٹ کا، ایک چیز بھی، ایک سیمنٹ کی بوری، تھوڑا سا اس میں تعاون، 150 روپے بھی حتیٰ کہ وہ آدمی کے لیے اتنے بڑے انعامات کا سبب بنیں گے کہ اللہ تعالیٰ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مساجد کو تعمیر کرنے والا اس کے لیے سونے چاندی کا محل کھڑا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ انعامات ابھی نظر نہیں آ رہے، بس مرنے کی دیر ہے، یہ سب کچھ نظر آئے گا، دنیا کا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ مرنے کی دیر ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ساری حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے دنیا میں رہ کر مساجد کو آباد کریں، ان کی تعمیر کریں اور ان میں خصوصی حصہ لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری یہ جو مسجد ہے، جامع مسجد تعلیم الاسلام، اس کے اندر بھی آپ کے بالکل سامنے ہے کہ الحمدللہ تقریباً 3-4 دن سے ماربل کی لگوائی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اندر کا حصہ مین ہال کلیئر ہو گیا ہے، بارڈر لگ رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کام رکنے نہ پائے، باہر کا کام شروع ہوگا، بارڈر مکمل ہوگی،
ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ وضو خانہ، جوتیوں کی جگہ، واش روم اور دائیں بائیں کے جتنا بھی ایریاز ہیں، حتیٰ کہ سیڑھیوں کی بھی ہماری کوشش ہے انشاءاللہ۔ اب یہ کام چل پڑا ہے تو اس کو رکنے نہ دیں، کام کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، تقریباً 1 مہینہ 10-15 دن رمضان میں باقی ہے، اس سے پہلے یہ کام مکمل ہو جائے۔ بہت سارے دوستوں نے اس میں تعاون کیا، بڑا تعاون بھی کیا، چھوٹا تعاون بھی کیا، مختصر تعاون بھی کیا۔ ماشاءاللہ بہت سارے مسلمانوں نے اس بستی سے بھی تعاون کیا، میرے دوست و احباب نے اس میں تعاون کیا، میرے جو ذاتی جاننے والے ہیں جن سے میری اپنی پرانی سلام دعا ہے، انہوں نے بڑا بہترین تعاون پیش کیا، شاندار تعاون پیش کیا۔ اور یہاں کے بھائیوں نے بھی، کسی نے 20,000، کسی نے 21,000، کسی نے 6,000، کسی نے 5,000، اللہ کا شکر ہے ہماری بستی میں سے بھی، لیکن ان میں سے اکثریت کرایہ داروں کی جنہوں نے تعاون کیا ہے۔ یہ میں ایک بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں، یہ زیادہ تعاون کرنے والے کرایہ دار ہیں، کرایہ دار جن کو ہم سمجھتے ہیں بیچارے کرایہ دار ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ تقریباً ابھی اس مسجد کے کام میں آگے ہیں، اور جو مالک کے مکان ہیں وہ کافی پیچھے ہیں۔ تعاون تو کیا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو کرایہ دار مسلمانوں نے تعاون کیا، بلکہ یہ کرایہ دار مسلمانوں کی وجہ سے ہی یہ کام شروع ہوا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو خوشخبری سناؤں، کرایہ دار مسلمانوں کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا ہے مسجد کا، اور اب ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ کام رکنے نہ پائے۔ میرے بھائیوں، بہترین موقع ہے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے فوت شدہ عزیز و اقارب اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کا بہترین موقع ہے، چونکہ جو ایک دفعہ ٹائل اور پتھر لگ گیا وہ مسجد کا حصہ بن گیا۔ جب تک مسجد برقرار رہے گی، یہ ٹائل اور پتھر بھی برقرار رہے گا، ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہمیں قبر میں جانے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ جو بھائی تعاون کر دیتے ہیں ان کے لیے سعادت مندی بن جاتی ہے، جو محروم رہ جاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کا کام نہ رکا ہے نہ رکتا ہے، اور میری شروع سے عادت ہے جب بھی میں کسی کام کو پکڑ لیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ اس کو انجام تک پہنچائے بغیر نہیں چھوڑتا۔ یہ مساجد ہم نے صرف 24 دن میں تیار کی ہے، 24 دن کے اندر یہ پوری مسجد لیٹر سمیت ہم نے اس کو پایا تکمیل تک الحمدللہ پہنچایا ہے۔ اور اسی طرح مدرسے کا بھی تعمیر و ترقی کا جو کام ہے وہ درجہ بدرجہ پایا تکمیل کو پہنچا۔ اسی طرح ہم نے اوپر ہال بنایا، وہ بھی جب ہم نے ختم نہیں کر لیا اس وقت تک سانس نہیں لیا۔ اب یہ بھی ہمارا ارادہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ نے شروع کروا دیا ہے، اب اس کو روکیں گے نہیں، پایا تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں آپ بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، آج کے جمعے کے فنڈ میں بھی، آج کے جمعے کا فنڈ اور آج کل جتنی جمعراتوں کا فنڈ ہے وہ بھی ہم نے ماربل کی لگوائی کے اوپر فکس کر دیا ہے۔ تو آج کا فنڈ جو آپ جمعے کی تعاون کی شکل میں ڈالتے ہیں یا نقد رقم کی شکل میں آپ تعاون کرنا چاہیں، ضرور تعاون کریں، بہترین موقع ہے۔ آپ کی اپنی مسجد ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم سب اس کے خادم ہیں، ہم سب اس کے نوکر ہیں، ہم سب اس کے خدمت گزار ہیں۔ اس کے صدقے اللہ ہماری بخشش کر دے، ہماری نجات ہو جائے اور ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ جہاں اللہ کا گھر ایک دفعہ بن جاتا ہے وہاں قیامت تک اللہ کا گھر رہتا ہے۔ مساجد کی جگہوں کو بدلنا جائز نہیں ہے، جہاں بن گیا سو بن گیا، آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ سارے بھائیوں سے میں گزارش کروں گا، ریت کی شکل میں، سیمنٹ کی بوری کی شکل میں، اسی طرح جو پتھر اور ماربل ہے اس کی قیمت کی ادائیگی کی شکل میں، مستری حضرات کی مزدوری کی شکل میں، اور اسی طرح نقد رقم کی شکل میں، یہ تھوڑا تھوڑا نہیں، کوشش کریں تھوڑا تھوڑا دم کرتے ہی رہتے ہیں، کچھ زیادہ تو تھوڑا سا لیول کو اوپر کریں، کچھ زیادہ، چونکہ یہ لاکھوں روپے کا کام ہے، یہ عام کام نہیں۔ جو عام فنڈ جمعرات کا یا ہم جمع کرتے ہیں وہ جمعے کا، یہ تو مسجد کے بلوں میں چھوٹی موٹی ضروریات میں کام آ جاتا ہے، لیکن یہ جو کام ہے یہ ذرا بڑا کام ہے، تو بڑا دل کرنا ہے، بڑا حوصلہ کر کے بڑا اپنا حصہ شامل کریں۔ ہاں اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر جو بھی کریں، اللہ 1 روپے کو بھی قبول کرتا ہے، 10 روپوں کو بھی قبول کرتا ہے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ انشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ مسجد بہترین صدقہ جاریہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مساجد کو تعمیرات کے ذریعے اور عبادات کے ذریعے آباد کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔